الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ، سلامت رہیے. ملک معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں شاری کا اس حسین سے موقع پر 13ویں سحری کے خوبصورت سے
ان لمحات میں میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں گزارش کروں گا، آپ نے ہمارے اس پورے پروگرام میں جڑے رہنا ہے۔ اب آپ یہ سوال کر رہے ہوں گے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو ہم بتلانے والے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسا وظیفہ، یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں صاحب کہ رزق تنگ ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ ہمارا رزق کھل جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دراز کر دے اور صحت و عافیت کے ساتھ کر دے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس سے ہماری عمر دراز ہو جائے۔ آج کے اس پروگرام میں یہ دونوں جو آپ کے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے اگر توجہ سے آپ نے انشاءاللہ اس پروگرام کو سن لیا، کیونکہ رزق کی وسعت ہر شخص چاہتا ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دراز کر دے۔ تو اس کا ایک فارمولا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور اگر آپ نے منون اس پر عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو کہیں اور سوچنے کی یا کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے حدیث پاک سن لیجئے، اس کے بعد بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے رزق میں کشادگی چاہے اور لمبی عمر پانے کا خواہش مند ہو، میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں، جو اپنے رزق میں کشادگی چاہے اور لمبی عمر پانے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آج نسبی اور سسرالی رشتوں کے حقوق اور فرائض پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ شاید اب بات آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو جب آپ ان رشتوں کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کی حیت کو سمجھ لیں گے نا، اور آپ نے یہ سمجھ لیا صحیح طور سے کہ ہم نے ان رشتوں کو نبھانا ہے، باہر طور نبھانا ہے اور اسی انداز سے نبھانا ہے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ لکھ کر رکھ لیجئے اپنے پاس، کیونکہ یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، یہ دعویٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لکھ کر رکھ لیجئے اپنے پاس کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی وسیع کر دے گا اور انشاءاللہ آپ کی عمر بھی عافیت کے ساتھ دراز ہوگی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت سی رشتوں کی مالا میں ہم کو پرویا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی حسین سا ہمیں ایک نظام دیا ہے، اور اتنی مستحکم لڑی میں ہمیں پرویا، اتنی مستحکم لڑی میں پرویا ہے جس کی مثال کسی اور نظریے میں، کسی اور مذہب میں ہمیں ملتی نہیں ہے۔ یہ صرف دین اسلام کا خاصہ ہے۔ یعنی آپ سوچئے ذرا کہ انسان کے ظاہر ہے چونکہ اختیار میں بالکل نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا، وہ کہاں پیدا ہوگا، وہ کس کے یہاں پیدا ہوگا، یعنی اس کے والدین کون ہوں گے، اس کے بہن بھائی کون ہوں گے، اس کی اولادیں کون سی ہوں گی، یعنی یہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ بائی ڈیفالٹ سارے معاملات ہیں جو رشتوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے۔ صرف ایک اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ رشتہ کہاں کرنا چاہتے ہیں، بس۔ باقی یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً قدرت میں اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، اور قدرت ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، والدین کون ہوں گے اور اولادیں آپ کی کون ہوں گی، اور ظاہر آپ کے بہن بھائی کون ہوں گے۔ یہ جو رشتوں کا معاملہ ہے جس کے اندر آپ سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں، آپ دادا دادی کی بات کرتے ہیں، آپ نانا نانی کی بات کرتے ہیں، آپ چچا، پھر چچا کے بعد چچی کی بات کرتے ہیں، ماما، ماما کے بعد مامی کی بات کرتے ہیں، تایا، تایا کے بعد آپ تائی کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پھپھی، پھپھی کے بعد آپ پھپھا کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر رشتے کے بعد جو اس سے یوں کہیے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس سے اگلا رشتہ بنتا ہے۔ اسی انداز سے آپ خالہ اور خالو کی بات کرتے ہیں۔ ان سارے رشتوں کی اگر آپ خوبصورتی کو اور اس کی بیوٹی کو دیکھیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحبان کی صورت میں آپ کو یہ سارے رشتے عطا کیے ہیں۔ جب ان رشتوں کا لمس آپ کو ملتا ہے تو آپ کو زندگی کا احساس ہوتا ہے، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا ہے کہ جہاں پر آپ کے ساتھ یہ خوبصورت سے رشتوں کی مالا آپ کو تر و تازہ بھی رکھتی ہے، آپ کو جینے کی ایک امنگ بھی دیا کرتی ہے، اور آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ اور قرینہ بھی سکھاتی ہے۔ آپ کہیں خدا نخواستہ اگر گرنے لگتے ہیں یہ رشتے آپ کو تھام لیا کرتے ہیں، آپ کہیں خدا نخواستہ اگر اٹکنے لگتے ہیں یہ رشتے آپ کو نکال دیا کرتے ہیں، خدا نخواستہ کہیں آپ مغموم ہوتے ہیں تو آپ کے غموں کو یہ رشتے خوشیوں میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، اور ہاں کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا کرتا ہے تو اس خوشیوں کو یہ رشتے دوبالا کر دیا کرتے ہیں۔ پرابلم کہاں کھڑی ہوئی ہے یہ میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ آج ہم نے دور کو قریب کر دیا ہے، یعنی جو دور تھے نا ان کو قریب کر دیا ہے، اور جو بہت ہی قریب ہیں ان کو ہم نے بہت دور کر دیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے ہم پورشن وائز اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔
پہلے پورشن میں بلکہ ابتدا میں نسبی رشتوں کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں، اس کی فضیلت بھی، اور قرآن کی روشنی میں ذرا بتلائیے، دین اس کے بعد ہم سسرالی رشتوں پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے کو جو دعوت دی ہے، خدا کرے کہ اتر جائے کسی کے دل میں آپ کی آمین، جزاک اللہ، آمین۔ قرآن، یہ مہینہ قرآن کا ہے۔ اس مہینے کی ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بدولت ہی امت مسلمہ کو عطا کی، سبحان اللہ۔ اور قرآن ہی یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ وہ قرآن جو سب سے پائیدار تعلیمات دیتا ہے، جس کی تعلیمات ہر طرح سے مستحکم ہیں۔ ہماری معاشرتی ساری خرابیاں ہی اسی بنا پر ہیں کہ ہم قرآن سے رشتہ توڑ چکے ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن حکیم کی روشنی میں جب ہم نسبی رشتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا۔ اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر پیدا کیا، انسان کو بنایا، پھر اس کے حصے کیے نسب میں اور داماد سسرال میں۔ اب اللہ رب العزت اس بنیادی اکائی کو کہ جس کی اصلاح پر پورے معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار ہے، ویری گڈ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں، قوموں میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ وہ جو قبائل بنائے گئے، قومیں بنائی گئیں، ان میں قرآن کریم کا فلسفہ ہی یہ نظر آتا ہے کہ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں اللہ رب العزت نے خوشحال لوگ بھی رکھے ہیں، ہر قبیلے میں غریب بھی رکھے ہیں، درست، آزمانے کے لیے اس نے بنائی ہے دنیا کو۔ تو اگر ہر قبیلہ، ہر خاندان اپنے نسبی ان قریبی رشتوں کو دیکھ لے، ان کے متعلق قرآن کریم ان پر جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے ان کو پورا کرنا شروع کر دے تو پوری قوم سنور جاتی ہے، پورا ملک سنبھل جاتا ہے، معاشرے میں استحکام آتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عظمت کو ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، جناب، پھر ان سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا، اور اس کے بعد تمہیں دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس سے تم سوال کرتے ہو اور تمہارے رحم ہیں، تمہاری رشتہ داریاں ہیں۔ ان رشتہ داریوں کا قرآن کریم نے جو ہمیں نسبی اعتبار سے اہمیت دی، اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نسب میں ماں باپ آتے ہیں۔ اب قرآن حکیم نے والدین کے بارے میں جو ذمہ داریاں اولاد کو عطا کی ہیں، اگر وہ حقیقی معنوں میں معاشرے کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد باقی جتنے بھی نسبی رشتے ہیں وہ سنبھلتے چلے جائیں۔ جناب، اب دیکھیں قرآن کریم نے توحید کو اگر سب سے اہم نیکی قرار دیا تو اس کے بعد سب سے اہم نیکی اس نے اس نسبی رشتے میں بنیادی اکائی کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا۔ بالکل، اگر قرآن نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرآن نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے عاری ہونے کو قرار دیا، ان کی نافرمانی کو قرار دیا۔ اور قرآن کریم نے ہمیں ایک حکم دیا کہ وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اب حق کی تفصیل موجود ہے کہ وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی مدد کی جائے، فوت ہو جائیں تو ان کی تعزیت کی جائے، اور اگر انہیں کوئی مشکل ہے تو اس میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کی جائے۔ یہ تمام تر
نسبی رشتوں کے ضمن میں قرآن کریم نے ہمیں تفصیل کے ساتھ دی ہے۔ اب قرآن کریم نسبی رشتوں کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ ہم اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ آئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں اس وقت تک نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں وقف نہ کرو، خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیہ کریمہ اتری تو سیدنا حضرت ابو طلحہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا یہ باغ بڑا ہی محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اس پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مالدار رشتہ داروں کو غریبوں کا خیال رکھنے کی طرف کس خوبصورت انداز میں توجہ دلائی۔ فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اپنا یہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو، سبحان اللہ، تاکہ امت کو معلوم ہو، کیونکہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا اگر قریبی رشتہ دار شروع کر دیں تو معاشرے کے اندر ساری خرابیاں ختم ہو جائیں۔ یہ جو ہم غربت کا رونا روتے ہیں اس کے لیے اتنی پریشانی نہ ہو، معاشرہ گداگری سے پاک ہو جائے، معاشرے کے اندر یہ جو چوری چکاری ڈاکہ زنی اور لوٹ مار شروع ہوئی ہے اس بنا پر، اس سب پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر قرآن کی روشنی میں ہم اپنے نسبی رشتوں کا خیال کریں۔ اب اسی نسبی رشتے کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظمتوں پر اللہ اکبر۔ اب وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، قرآن کریم سے واقف تھے، اپنے عزیزوں کو دیکھ بھال کیا کرتے تھے، لیکن ایک ان پر جب مشکل وقت آیا اور اس میں آپ کا ایک قریبی رشتہ دار جس کی آپ پوری سرپرستی فرما رہے تھے، اس سے آپ کو دلی رنجش ہوئی، کوئی ناراضگی کا اظہار ہوا۔ جب اللہ رب العزت نے اس فیملی کو، اس خاندان کو عروج پر عزتیں دیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا یہ قریبی رشتہ دار جس کا میں تمام خرچہ اٹھاتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، یہ اس میں کیوں؟ تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا۔ اس پر رب کریم نے ان نسبی رشتوں کی اہمیت کو اولاد آدم پر واضح کرنے کے لیے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تمہیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے، تم رشتہ داروں کو دو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو فوراً اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی، اور پھر فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے درگزر کرے؟ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رب کریم کے ہاں اپنے ان نسبی رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں کتنی تاکید۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ رہتی دنیا تک ہیومن سائیکالوجی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایڈریس کیا ہے کہ یہ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر مثال کے طور پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں اور لیٹ سپوز ہمیں اس سے اگر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم فوراً اپنا ہاتھ یہ کہہ کر کھینچتے ہیں کہ میں تو اس کے اوپر بڑا احسان کر رہا تھا، الٹا یہ میرا احسان مند ہونے کی بجائے مجھ پہ غرا رہا ہے، تو اب تو میں اس کی بالکل مدد نہیں کروں گا۔ لیکن اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس کو اس وقت ایڈریس کر کے بتلا دیا کہ اگر وہ کچھ بھی کریں الٹیمیٹ یہ ہے کہ تمہیں اچھا ہی کام ان کے ساتھ کرنا۔ اور پھر ظاہر حدیث پاک تو ہمارے سامنے موجود ہی ہے۔ اچھا بھائی، ایک تو نسبی رشتوں کی ظاہر بات ہوئی ابتدا میں، اب تھوڑا سا سسرالی رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ عموماً سسرال بڑے تنازع میں رہتے ہیں، چاہے وہ مرد کی جانب سے ہو یا عورت کی جانب سے ہو، تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے مشاہدے میں کہ بہت سے مرد ایسے ہیں جو سسرال کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے صاحب، مطلب انہوں نے اپنی بیٹی دے دی لیکن اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کے نزدیک ان کا جو میکہ ہوتا ہے، ان کا جو اپنا گھر ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بتائیے ذرا۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آج ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتوں کے مابین جو تعلقات ہیں اس کی اصلاح فرمائے، آمین۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت پیغام اس حوالے سے دیا اپنے آغاز کے اندر۔ دیکھیے، یہ جو رشتے ہیں، سسرالی رشتے، آپ نے اس سے ریلیونٹ خصوصی سوال کیا۔ قرآن مجید نے سورہ فرقان کے اندر نسب اور سحریت، ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ہی بیان فرمایا۔ درست۔ نسب کے رشتوں کو ہم
بلڈ ریلیشنز بھی کہتے ہیں، خون کے رشتے. اور یہ جو سسرالی رشتہ ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے سحرن. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات جس نے پانی سے انسان کو، بشر کو پیدا فرمایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس کے لیے بنائے نسب اور سحر. سحر یعنی سحریت، سسرالی رشتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی نشانیوں کے اندر اس طرح بیان فرمایا. جیسے اس نے پانی سے انسان کو تخلیق فرمایا تو اسے بھی اپنی نشانی کے طور پر بیان فرمایا. ٹھیک ہے. اور انسان کے اوپر اپنے انعام اور احسان کے طور پر بیان فرمایا کہ میں نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو پانی سے پیدا فرمایا ہے. تو لہٰذا یہ جو تخلیق انسانی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر نشانی کے درجے پر رکھی، نشانی کے درجے پر بیان فرمائی، تو اس کا مطلب ہے سسرالی رشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اوکے. اور اگر اس آیت کی تفسیر میں ہم یوں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے احسانات اور اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، تو نسب کے ساتھ سحریت کا ذکر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سسرالی رشتے ہیں، مصاہرت کے رشتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور احسان ہے. واہ تو سبحان. اس اعتبار سے دیکھیں تو نسبی رشتے اور سسرالی رشتے، ان دونوں کا اگر اس اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑا سا تقابل کر لیں، انسان کا جو اپنا وجود ہے وہ مرہون منت ہے اپنے ماں باپ کے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی اپنی اولاد کا جو وجود ہے وہ مرہون منت ہے اس کے سسرالی رشتوں کے، کیونکہ زوجیت ہوئی اور اسی زوجیت سے رشتہ قائم ہوا. اسی کو مصاہرت کہتے ہیں، اسی کو سسرالی رشتے کہتے ہیں. تو یعنی یہ کتنا اہم ہے، اس کو ہم کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یا کیسے سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھ سکتے ہیں، یا کیسے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ انسان کا اپنا وجود تو والدین نسب کی طرف منسوب ہو گیا، لیکن اس کی جو اپنی اولاد ہے، جو توالد اور تناسل ہے، وہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس سسرالی رشتے کے اوپر. اچھا، پھر اس اینگل سے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النساء کے اندر جو تخلیق انسانی کا یہ نظام بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ایک نفس کو پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کے زوج کو پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ہم نے پھیلائے آگے سارے تمام مرد، تمام عورتیں دنیا کی، اسی سے آگے پھیلائے ہیں. تو یہ جو مرد اور عورتوں کا تسلسل، تخلیق انسانی کا ایک نظام اور اس کا تسلسل، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا ہے، تو یہ توالد و تناسل اور نسل انسانی کا تسلسل یہ سسرالی رشتے کے اوپر منحصر ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. لہٰذا کسی طور پر بھی سسرالی رشتے کی اہمیت کو کم اہم نہیں سمجھا جا سکتا. اس کی بھی اسی طرح اہمیت ہے جیسے نسبی رشتوں کی اہمیت ہے. اور اس میں ایک بات قطع کلام کی معذرت کہ اس میں ساتھ ساتھ وہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ وہ جو ظاہر اس کی اہمیت یوں بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو 3 باپوں کا ذکر ہوا، ایک تمہارا وہ باپ ہے جو ظاہر تمہارا نسبی باپ ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہارا سسر ہے، ایک وہ جو تمہارا استاد ہے. وہ تو ظاہر ایک والد، تو پھر اس کا مطلب سسرال میں بھی آپ کا بیٹھا ہوا ہے نا. بالکل. اور دیکھیں نا، جیسے نسب سے ماں اور باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے، کوئی بندہ پیدا ہوا ماں اور باپ کا رشتہ ہے، تو اسی طرح جو ہی اس کا نکاح ہوا تو اس کو ایک ماں اور ایک باپ کا رشتہ ملتا ہے. اور ساس کو اللہ تبارک و تعالی نے اور شریعت محمدی نے اعزاز میں، اکرام میں، احترام میں پھر ماں کے درجے پر رکھا ہے، اور اسی طرح سسر کو پھر باپ کے درجے پر رکھا ہے. اور اسی سے میں جوڑ کر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نسب کی حفاظت فرمائی، نسب کے رشتے بیان فرمائے، اس کے SOPs دیے، اس کے قواعد اور ضوابط دیے، اسی طرح سسرالی رشتوں کے بھی قواعد اور ضوابط وضع فرما کر دے دیے، اور اس کے بھی SOPs دے دیے. کیوں دے دیے؟ کہ جب ایک مرد کو کسی دوسرے خاندان کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، یا ایک عورت کو کسی دوسرے خاندان کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، تو وہاں وہ مرج ہو رہے ہیں. تو جب مرج ہو رہے تھے تو ان کے درمیان غیریت کو ختم کرنا تھا، اور اس کے تقدس کو یقینی بنانا تھا. تو اس کے تقدس اور احترام کو یقینی بنانے کے لیے پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکامات جاری فرمائے، جس میں حرمت نکاح کے احکام بھی ہیں، تکریم کے بھی ہیں، ادب اور احترام کے بھی ہیں، تاکہ یہ جب آپس میں مرج ہو جائیں تو ان میں دوئی نہ رہے، غیریت نہ رہے، یہ یکجا ہوں اور وہ احترام اور تقدس برقرار رہے. بہت اچھا، بہت زبردست گفتگو آپ نے فرمائی. اور اس سلسلے کو اب تھوڑا سا علامہ صاحب یوں آگے بڑھا دیجئے
کہ اب آتے ہیں ذرا سا ہم دیکھیں، ایک تو ہو گئی ظاہر تھیوری جو کہ قرآن کی صورت میں ہمیں نسبی رشتوں کے حوالے سے، سسرالی رشتوں کے حوالے سے. اب فرسٹ اٹیمپٹ میں ذرا ہم پریکٹیکل کی طرف جاتے ہیں، اور میرا کیا خیال ہے، پوری کائنات سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے سرکار کی بارگاہ میں. بے شک. یعنی پریکٹیکلزم کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہ جو مطلب ہم آئیڈیلائز کر سکتے ہیں. تو نسبی رشتوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نبھایا اور کس طرح سے ان رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا، اب ذرا اس پہ تھوڑا سا مثالوں کی صورت میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع اس قدر خوبصورت ہے کہ تقریباً ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے یقیناً، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو نسب کے بغیر دنیا میں آیا ہو. تو اس اعتبار سے جو ہمارے آڈینس ہیں ان کے لیے خصوصی توجہ طلب یہ موضوع ہے. تو جہاں تک عملی صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جن شخصیات سے درجہ بدرجہ تولد ہوا ہے اس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کا باعث بنے. گڈ. اگر والدین ددیال آگے اوپر بھی یہ ساری شخصیات میں سے جو بھی محترم اور معتبر ہے اس کو اور خود کو شان مل جائے تو ان کی شان کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ان کا بھی اظہار کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. ٹرو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ پر جہاں پر ذکر فرمایا ہے یہود کا تو یا بنی اسرائیل کہہ کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے طور پر ان کو مسلسل یاد کرایا کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے یعقوب علیہ السلام ان کو یاد رکھو. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خود انہوں نے اپنی اولاد امجاد سے گفتگو کی اپنے وصال کے وقت تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، تو بھی انہوں نے نسبی رشتوں کے حوالے سے بات کہی تھی. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یہ بنیادی تعلیم ہے جو اوپر سے چلی آ رہی ہے. جو اوپر سے چلی آ رہی ہے، یہ ہر مذہب کے اندر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آبا کون سے، حضرت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے معبود کی عبادت کریں گے. تو خدا کوئی ہر مذہب کے اندر گاڈ کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. تو انہوں نے رب کو بھی رب پہچانا ہے تو اپنے آباء و اجداد کی نسبت سے پہچانا. درست. اور قرآن پاک نے ان کا یہ فخریہ ذکر کیا. اب جہاں تک سیرت کی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جا بجا اظہار فرمایا. آپ دیکھیے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حنین کی جنگ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ جب سراسیمگی پھیلی تو حضور علیہ السلام اپنی سواری پر جلوہ گر تھے اور فخریہ یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو یہ آباء و اجداد پر فخر کرنا میرے مصطفیٰ نے خود سکھایا. اللہ اکبر. اور اسی چیز کو اگر چند دن پہلے لے کر جائیں تو جب کفار مکہ کو لائن میں کھڑا کیا گیا تھا اور آپ نے پوچھا تھا کہ اب بتاؤ مجھ سے کس چیز کی توقع کرتے ہو، تو انہوں نے بھی حضور کے آباء کا فخر کے طور پر ہی ذکر کیا تھا کریم ابن کریم، کہ آپ انت کریم وابن کریم، آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں. یہ آباء و اجداد کے ساتھ حضور کی جو اس وقت محبت کی انتہا تھی یہ کفار مکہ کی طرف سے اقرار ہو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب اب آئیے بات کرتے ہیں سسرالی رشتوں کی، اور پریکٹیکلی تو ظاہر ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی مثال ہے. اللہ اس مثال ہی کو سمجھنے کی ہمیں بس توفیق دے دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے سسرالی رشتوں کو نبھایا اور رہتی دنیا تک یہ بتلایا کہ جی یہ ہے صحیح اور درست انداز، اس انداز سے اپنے سسرال کو ڈیل کر لینا. بتلائیے ذرا. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جس انداز میں امت کے سامنے رکھا ہے وہ سارے کا سارا انحصار اس کا ادب پر ہے. سبحان. جب
ادب ہی معاشرے سے مفقود ہو جائے تو پھر کوئی بات اس پہ اثر نہیں کیا نہیں کرتی۔ کرتے، بالکل ٹھیک۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے اقوال مبارکہ سے ہی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ سسرال والے بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ آپ نے عملاً اب اگر ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر جب بھی موقع آیا ہے ان سے متعلق جو سسرال والے ہیں آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک میں کبھی کمی نہیں آنے دی، بلکہ ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ جب ہجرت کے بعد آپ کے کان میں حضرت حالہ کی آواز پڑتی ہے، ان کی آواز چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ملتی تھی تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں ایسے ہی، اور بے قراری کے ساتھ آ کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتے کو اس قدر اہمیت دی کہ مصر ابھی فتح نہیں ہوا، ہونا ہے، لیکن وہاں چونکہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کا بھی تعلق ہے اور سیدہ ماریہ قبطیہ کا بھی، تو آپ پہلے سے بتا رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ تم ایک خوبصورت ملک فتح کرو گے، اور وہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس تعلق کو سامنے رکھنا ہے کہ وہ میرے سسرال ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم ایک بہترین نمونہ وہ دیکھتے ہیں غزوہ بنو مستلق کے موقع پر، جب سیدہ حضرت جویریہ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف ملتا ہے، اور سیدہ جویریہ کے تعلق کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو کتنی عزت دے رہے ہیں، سسرال کو کیا احترام مل رہا ہے، اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے کہ ایک ایسا قبیلہ جو اتنے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا، اور جب وہ فتح ہوا اور حضرت جویریہ سلام اللہ علیہا کو ام المومنین بننے کا شرف ملا، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی تعلق کو دیکھ کر اس قبیلے کے جتنے قیدی تھے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ اس قبیلے کی خاتون ہماری اماں جان بنے اور ہم اس قبیلے کے کسی آدمی کو گرفتار کریں یہ زیب نہیں دیتا، تمام قبیلے کے قیدی آزاد ہو گئے صرف سسرال کے تعلق کی بنا پر۔ اور جہاں تک معاملہ ہے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اس لحاظ سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس تعلق پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنی آنکھیں اور اپنے کان قرار دیتے تھے، اللہ اکبر، اور مجلس میں اتنے احترام کے ساتھ بٹھاتے تھے کہ ایک کو اپنی دائیں جانب رکھتے، ایک کو بائیں جانب رکھتے، اور وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب کبھی آ جاتے تو ان کے احترام کو مقدم کرتے ہوئے ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے۔ لیکن رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ عائشہ آج دریا رحمت جوش میں ہے، اللہ، تمہیں ایک سوال ایک بات پوچھنے کی میں اجازت دیتا ہوں، جو بات چاہو پوچھ لو، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ اپنے باپ سے بھی مشورہ کر لو۔ آپ نے اس موقع پر کہ ایک خاص تحفہ، ایک خاص بات کا جواب دینا ہے، اور اس موقع پر بھی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دے سبحان رہے، اللہ، اور فرماتے ہیں کہ ان سے بھی پوچھ لینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لفظوں میں ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں یہ پیغام ہے کہ اپنی بیگمات کو ڈیل کرتے ہوئے ان کے جو والدین ہیں ان کی توقیر اور عزت اور ان کی انوالومنٹ بھی قائم رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اسی طرح کا تعلق جس طرح ہم حقیقی ماں باپ کے ساتھ اور حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سسرال والوں کا تعلق بھی اسی طرح ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارے محسن ہیں، ان کو بھی وہی عزت اور احترام دیں گے تو معاملات آگے چلیں گے۔ بلکہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی دیکھیں کیسا کمال مطلب ہے، کیا جسر دیا تھا سرکار نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پیار دیا، حالانکہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کے بالوں کی رنگت بدل دو،
यानी हालांकि हज़रत अबू कुहाफ़ा उनको नज़र नहीं आता था उस उम्र में, मगर हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इतनी इज़्ज़त दी। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के उस ताल्लुक़ की बिना पर भी वहाँ पर यार गार भी हैं और भी मामला। और देखें ना, वो जब इस्लाम कबूल करने आए हैं फतेह मक्का के मौके पे, तो आप चूँकि नहीफ थे तो सरकार ने फरमाया इनको क्यों ज़हमत दी, मैं खुद इनके पास मैं यानी ये एहतराम है कि मैं उनके पास खुद चल कर जाता, और फिर आपने उनके लिए साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जो बातें कहीं उनसे भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मुतहरात के मुतल्लिकीन उनके वालिदैन के साथ इस हुस्न सलूक की मिसालें हमारे सामने रख कर हमें ये तालीम देना है कि उनको वो एहतराम दोगे तो उससे मुआशरे के अंदर पहले अब ज़रा मर्दों की बात करते हैं। ये जो मर्दों ने कई कई जगहों पे हम देखते हैं कि अपने ससुराल को ससुराइल बना दिया होता है, तो ये जो ससुराली रिश्ता एकदम ससुराइली रिश्ते के अंदर तब्दील हो जाता है। इस्लाम क्या कहता है साहब कि इसे ससुराली रखें, क्या ज़रा तालीमात तो बतलाएं इस्लाम की। मर्द के बारे में पहले बताइए, पहले मर्दों की बात होगी फिर औरतों की बात होगी। जी बिल्कुल, मर्द पर भी उसी तरह हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि वो अपने ससुराली रिश्ते को निभाए जिस तरह के ख़वातीन के लिए भी हैं। मर्दों की अगर हम बात करें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा से हमें इसकी बड़ी खूबसूरत मिसालें मिलती हैं। और आपने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया कि हमारे पास मिसाल तो एक ही है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी ज़िंदगी के मामलात को समझने के लिए, और उसी लम्हे मेरे जहन में ये लफ्ज़ आया कि हमारे पास ये एक ही मिसाल है और एक ही रहनी चाहिए, वही बेमिसाल है, वही बेमिसाल है। वाह। और ऐसी बेमिसाल मिसाल है हमारे सामने कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा से इन रिश्तों के तक़द्दुस को, एहतराम को, वफ़ादारी को समझें। हुकूक और फ़राइज़ दोनों बतलाने आपने। दोनों अर्ज़ करता हूँ। चार जो खुलफ़ाए राशिदीन, वैसे तो खिलाफत राशिदा में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का ज़माना भी शामिल है, मगर चार में से दो के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्ता है कि वो आपके ससुर हैं, और दो के साथ आका अलैहिस्सलाम का रिश्ता है कि वो आपके दामाद हैं। गोया दो के खुद दामाद हैं और दो को दामाद बनाया है। तो गोया कि ये चारों खुलफ़ाए राशिदीन के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्ता मुसाहरत है। और उस एतबार से आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा से हमें जो मिलता है कि आपने कैसे निभाया, बहैसियत मर्द के आपने कैसे निभाया। तो इस ज़िमन में अगर हम सबसे पहले बात कर लें फ़राइज़ की कि ज़िम्मेदारी क्या है मर्द की, कि जिसका रिश्ता हो गया तो ससुराल वालों के साथ कैसे निभाए। आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर एक बात बड़ी ज़ोर देकर फरमाई कि तुम्हारे पास जो ये जो बीवियाँ हैं, अज़वाज हैं, ये अल्लाह की अमानत हैं और इनके साथ जुल्म व सितम न करना। तो मर्द को सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपना ताल्लुक़ भी ससुराल के साथ रखे और अपनी ज़ौजा का ताल्लुक़ भी उसी तरह रहने दे जैसे उसका ताल्लुक़ अपने माँ बाप के साथ है और होना चाहिए। आम तौर पे ये एक नारवा सलूक देखने में आता है कि मर्द अपनी बीवी को अपने ससुराल से एक एतबार से उसके ताल्लुक़ को या तो लिमिटेड कर लेता है या बसा औकात काट देता है। तो ये जो है ये जुल्म है, ये जफा है। जब भी जाती हो वापस आती हो झगड़ा हो जाता है। तो मर्द पर लाजिम है कि ससुराल के साथ हुस्न सलूक करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी में आता है। फिर सिला रहमी पर कायम रहे और कता रहमी की तरफ ना जाए, ये भी उस पर लाजिम है। फिर ये जो मर्द की ये जो बीवी है उसकी, वो आपकी बीवी है लेकिन उसके माँ बाप उधर हैं। जैसे आपके माँ बाप के आपका तकद्दुस है और उनका एहतराम है, तकद्दुस है और आपकी जन्नत यहीं है, उसकी जन्नत वहाँ है। आपकी जन्नत यहाँ है तो उसकी जन्नत वहाँ है। लिहाजा अपनी बीवी के जन्नत के रास्ते में भी आपने रुकावट नहीं बनना, उसको उसी तरह इजाज़त देनी है। हाँ, उसमें इफ़रात व तफरीत ना हो, उसमें यकीनन एतदाल भी ज़रूरी है, मगर बीवी के ऊपर ऐसी कदगन न लगाई जाए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने रिश्तों से कट जाए। इसी तरह ये जो आदमी की अपनी औलाद होती है, तो वो जो औलाद है, हमारी तो औलाद हो गई, लेकिन
ان کے ساتھ رشتہ جڑ گیا ہے نانی اور نانے کا. بالکل صحیح ہے. اور وہ کتنا پیارا رشتہ ہے, نواسے اور نواسے نواسی کا رشتہ, نانا نانی کا رشتہ. اب ان کے درمیان جو رشتہ ہے, چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا, گھر کا سربراہ بنایا, وہ منتظم ہے. اب جو گھر کا سربراہ ہے تو اس کے زیر کفالت اور زیر کنٹرول اس کی بیوی ہے, تو بیوی کا وہاں رشتہ ہے. اس کے زیر کفالت اس کی اولاد ہے, اولاد کا وہاں رشتہ ہے. تو لہٰذا اگر یہ خود قطع تعلقی کرتا ہے اور قطع رحمی کرتا ہے, تو گویا کہ یہ اپنی قطع رحمی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی قطع رحمی کا بھی ذمہ دار ٹھہرتا ہے اور اپنی اولاد کی قطع رحمی کا بھی ذمہ دار ٹھہرتا ہے. خواتین اس وقت خوش ہو رہی ہوں گی, مفتی صاحب ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ حقوق تو اسلام نے دیے ہیں. بالکل صحیح. میں, آپ اور کوئی مفتی کون ہوتا ہے جو بتائے, یہ تو اسلام نے دیا. کیونکہ ہم اسلام سے دور ہو گئے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں کہاں سے ملیں گے. بلکہ بتا بھی رہے ہوں گے اپنے شوہروں کو, دیکھیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ سب کچھ اسلام کے دامن میں ہے, اسلام کے دامن میں ہے. اچھا, اسی طرح پھر ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر, ذوی الارحام پر, قرابت والوں پر, مساہرت والوں پر, سسرالی رشتہ داروں پر خرچ کرنا سیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ہدایہ اور تحفے بھیجے, حتیٰ کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے بعد آقا علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو بھی تحفے بھیجا کرتے تھے. تو لہٰذا تحفہ بھیجنا, ہدیہ بھیجنا, مال خرچ کرنا, حسن سلوک کرنا, بیمار ہیں تو عیادت کرنا, ان کی تکریم اور احترام کے تقاضے پورے کرنا, یہ سب کچھ مرد پر لازم ہے. تبھی سسرال کے ساتھ ایک اچھا مثالی رشتہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. مردوں کو سمجھا دیا انہوں نے, خواتین خوش بھی ہو گئی. اب خواتین کو سمجھائیں اور مردوں کو خوش کریں. ان کو بتائیں خواتین کو کہ سسرال کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں, فرائض کیا ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے, مطلب وہ جو ہے عجیب ایک صورتحال مطلب بلا وجہ کی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جس میں مرد بھی جو ہے وہ پریشان ہو جایا کرتا ہے. بتائیں ذرا. جی, سب سے پہلے تو عورت جو رخصت ہو کر آتی ہے مرد کے حوالہ عقد میں, تو اس عورت کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میرا نکاح ہوا ہے جن سے, ان کا صرف مجھ سے نکاح ہوا ہے, اور جہیز میں بقیہ خاندان کو ساتھ لے کر نہ جاؤں. ہاں, اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے خاوند کی کمائی کو پس پردہ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے میکے کو ٹرانسفر کرتی ہیں, یہاں سے خاص طور پر ایک برائی کا آغاز ہوتا ہے. آپ نے آغاز ہی بڑا خطرناک کیا ہے. تو اسی لیے نا, پہلے آپ نے خوش کر دیا, اب حقیقت حال بتا رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب جب یہ چیز آ جائے گی تو مرد کا جب تک اعتماد قائم ہے تب تک قائم ہے. جیسے ہی اعتماد متزلزل ہوا تو اب وہ گھر ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کی وہ فضا کبھی بھی قائم نہیں ہوگی جو ایک رشتہ مناکحت کی بنا پر ہو جانی. ویسے ایک جملے میں بتائیے گا, ڈیٹیل مت کیجیے گا, مطلب ویسے عورت نکال سکتی ہے بغیر پوچھے پیسے؟ نہیں نکال سکتی. نہیں نکال سکتی, صرف اپنی ذات پر خرچ کے لیے لے سکتی ہے. وہ حضور نے اجازت دی, وہ بھی اس صورت میں جب خامد اس کو نہ دے. خاموشی سے ٹرانسفر نہیں کر سکتی. نہیں بالکل قطعاً بھی اس کو اجازت نہیں, کیونکہ گھر کے اندر اس کی حیثیت ایک امینہ کی ہے, وہ امانت دار ہے. تو اس میں اگر کسی کو بھی خامد کی رضا کے بغیر دیتی ہے تو وہ خیانت کی مرتکب ہو رہی. تو عورتوں کو اپنے سسرال کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام ہانی حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی, ایک آپ کے سسرال میں سے شخص تھا جس کو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کفر کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن حضرت ام ہانی کے سسرال میں سے تھا تو آپ اس کو بچانا چاہتی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ مسئلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ حضور میں نے ان کو امان دے دی ہے اور حضرت علی پاک اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ہانی کے سسرال میں سے جو اگرچہ کافر تھا لیکن حضرت علی کو اس کے قتل کرنے سے منع فرما دیا. اوکے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے جو سسرال میں سے لوگ موجود ہیں اگر ان کی کسی ایفرٹ کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ پہنچنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی ہے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سیبہ سے شادی کی ہے یا باکرہ سے کی. تو انہوں نے کہا سیبہ سے. آپ نے فرمایا ابھی تو آپ خود ینگ ہو تو آپ کو تو باکرہ چاہیے تھی. تو انہوں نے عرض کی حضور میری 5-6 بہنیں ہیں, کچھ روایات کے مطابق 7 ہیں, تو میں اکیلا بھائی ہوں, والد میرے شہید ہو گئے ہیں,
اب مجھے ایسی خاتون چاہیے جو میری بہنوں کا خیال کرے، یعنی وہ عورت جو اپنے سسرال کا خیال کرے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے سیبہ کا اختیار کیا اور اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی تمام بہنوں کی خدمت کروں گی. لیکن یہ ذرا بتائیے کہ کیا مطلقاً ہم یہ کہیں گے کہ عورت کی ذمہ داری ہے؟ اس کو سینوپسس کی صورت میں لیں تاکہ مطلب کٹ ٹو کٹ ہم جو ہے چیزوں کی انفارمیشن پہنچا دیں لوگوں کو، کہ کیا یہ ایکسیپشنل کیس کہلائے گا یا عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر ساس سسر کی، نندوں کی، سب کی خدمت کرے؟ جی، خدمت کرنا ایک اور چیز ہے، مزدوری کرنا اور چیز ہے. خدمت میں جو اس کے بس میں ہے ان کو اچھے طریقے سے جو بھی خدمات وہاں پہنچا سکتی ہے وہ پہنچائے. نمبر 1 کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے خامند کو خوش کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. فرائض میں نہیں ہے، فرائض میں نہیں ہے نا، فرائض میں نہیں ہے. ہاں، یعنی یہاں یہ فرق ہم کر سکتے ہیں کہ واجب فرائض واجبات میں نہیں ہیں، لیکن حسن معاشرت اور اخلاق. ٹھیک ہے جی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کی زندگی ایسے معاملات سے بھری ہوئی لبریز نظر آتی، چونکہ پیار و محبت کی فضا قائم کرنا صرف مرد کی ہی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ خاتون خانہ کی بھی ذمہ داری ہوتی. اس بنیاد پر اگر ساس سسر یا نند ایف آئی آر کٹوائے، مطلب ایف آئی آر سے مراد یہ ہے کہ ان کو کلیم کرے کہ یہ تو کام ہی نہیں کرتی، گھر خدمت ہی نہیں کرتی، پڑی رہتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے پھر دونوں رخ دیکھنا پڑیں گے. اگر یہ بالکل بھی کام نہیں کرتی اور شریعت کو درمیان میں لائے گی تو پھر شریعت یہ بھی آئے گی کہ خامند کے ذمے اس خاتون خانہ کے نخرے پورے کرنے کی حد تک لازم. اگر اس سے بینیفٹ تو سارے لے، ایک شادی کے 5 7 جوڑوں کا مطالبہ کرے اور اپنے میکے میں جانے کے لیے بے دریغ اس سے ڈیمانڈ کرے، اور پھر جب اپنی باری آئے تو اس پہ جو ہے وہ یہ معاملات غلط کرے، تو پھر یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن بیوی تو اس کی ہے نا، وہ تو دونوں کا تعلق ہے. جی، دونوں کا تعلق ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں فرائض کے اعتبار سے اس کے فرض کیا ہے. تو خامند کو بھی دیکھنا پڑے گا جب اسے ایکسٹرا لے رہی جو اس پہ فرض نہیں تھا، تو اب جب اسے ایکسٹرا لے رہی ہے تو جن کی وہ اولاد وہ ہے، ایسا مطلب یہ وہ ایکسٹرا جو دے گا وہ ایکسٹرا خدمت لے. پیار و محبت تو اسی طرح پڑتا ہے نا جی. آپ کے ساتھ کوئی ایک قدم چلتا ہے تو آپ 2 قدم اس کے ساتھ چلیں، یہی سے پیار و محبت پڑتا ہے. اور اگر صرف دوسرا ہاتھ رکھے گا لینے کا اور دینے کا ہے ہی نہیں تو پھر پیار و محبت تو نہیں چلے گا.